اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی ایک بہت خوبصورت نعت جو انہوں نے مدینہ پاک میں لکھی، اور پروفیسر اقبال عظیم صاحب اپنی ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن دیکھیں کہ قافلے اس وقت جا رہے ہیں مدینہ پاک، اور میں بھی مدینہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ روزہ مبارک پہ جب حاضری ہوئی ان کی، اور کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے دل کے. کیا کہتے ہیں کہ جہاں روز آئے پاک خیر الورا ہے، جہاں روز آئے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ پاک پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنی بزم کا آغاز کرتا ہوں، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ عالم اسلام کے بہت معروف عالم دین، جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور ہماری بزم کا اکثر حصہ ہوتے ہیں. جناب عبد القادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. 15 روزے گزر گئے، اللہ پاک خیرت فرمائے. ایک اور بہت سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف ترین شخصیت، آپ تاجر بھی ہیں اور تاجروں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور بہت زبردست ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں نورانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، جناب عبد القادر نورانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قادر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت. عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں، اور بہت خوبصورت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور آپ ان کو روزانہ کسی نہ کسی چینل پہ سماعت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جناب رضوان گمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضوان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. بزم عقیدت میں، اور میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں. کلمہ طیبہ کا ورد ہے، حمدیہ کلام ہے، پیش کر رہا ہوں. تمام سامعین حاضرین میرے ساتھ اس کلام میں شامل رہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسینیوں جزا لا الہ الا اللہ. یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور شعر دیکھیے شہزاد بھائی. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے
حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ابھی گزشتہ دن جو گزرا، گزشتہ روزہ جو گزرا، وہ تھا حضرت امام حسن کی ولادت کے حوالے سے. تو ایک شعر میں ان کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں. ابھی تھا حسین پاک سے پوچھا، اور اب ہے حسن پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. سردار سرداد نداد دست گردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب رضوان گمن صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے. آپ ایسے ہی حمد باری تعالیٰ اور حضور کی نعتیں پیش کرتے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر کوئی سائل آ جائے تو کیا میرے آقا کس طرح نوازتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت شکریہ شہزاد سعیدی صاحب پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا، جزاک اللہ. اور پھر بہت شکریہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے اور آپ کی عطا کے بارے میں سوال کرنے کا. شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا بات ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم. اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اس کو آگے تقسیم کرتا ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور سے مانگا گیا ہو اور آپ علیہ السلام نے نہ کی ہو. اللہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں، یعنی کہ نہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھی ہی نہیں. کیا بات ہے. اور قرآن کریم نے کہا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ سائل کو جھڑکیے مت. یہ خطاب تو حضور سے ہے، مگر حضور کی وساطت سے مجھ اور آپ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے ہے. دوسرے مقام میں عطائے رسول کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سارا خزانہ لوگوں پر تقسیم اور خیرات نہ فرمایا کریں، کچھ اپنے لیے بچا کے بھی رکھا کریں. رب ہے موتی
اور یہ ہے قاسم، یہ ہیں قاسم، رزق ان کا ہے کھلاتے ہیں، کھلاتے واہ یہ واہ، ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اسی طرح ہے کہ جس طرح سورہ مزمل کو آپ پڑھتے ہیں جی۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا محبوب ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کریں، ہاں۔ کچھ وقت اپنے آرام کے لیے بھی نکال لیا کریں، اور اسی طرح فرمایا کہ آپ سب کچھ رائے خدا میں خیرات نہ کیا کریں، کچھ تھوڑا بہت بچا لیا کریں۔ اللہ، حالانکہ آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا اسے تقسیم فرما کیا دیتے، بات ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے عصر یا ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد سیدھے آپ گھر چلے گئے، واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے نماز پڑھائی اور میں چلا گیا اور پھر واپس آیا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے ہدیے کے طور پر سونے کی ایک اینٹ دی تھی، اور ادھر تم نماز کی انتظار کر رہے تھے، ادھر میرے پاس سونا بھی آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ پہلے اللہ کی بندگی کر لیں کہ تم انتظار کر رہے ہو، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا سے پہلے میں نے کہا کہ میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، وہ میں جا کے سارا کا سارا خیرات کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار کو اگر کوئی تحفہ بھی پیش کرتا نا تو آپ علیہ السلام اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے تھے۔ اچھا یہ تو ہوگی آپ کی عطا کی بات کہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے آپ نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا، تھوڑا ہوتا تھا اسے زیادہ کر کے تقسیم بھی آپ فرماتے تھے، جیسے کہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے غزوہ خندق کے موقع پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں بھوک کے آثار دیکھے ہیں، آپ ایسا کریں دعوت کا اہتمام کریں، حضور کو میں بلاتا ہوں تاکہ وہ کھانا تناول فرما لیں۔ ایک بکری کا بچہ تھا اور 4 کلو جو تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں آپ اس کا آٹا گوندیں، بکری کے بچے کو میں ذبح کرتا ہوں، سالن بنائیں، حضور کو بلاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی سن لو ہمارے پاس کھانا تھوڑا ہے، مجھے شرمندہ نہ کرنا، حضور علیہ السلام کی عادت مبارک ہے وہ سبھی کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ فرمایا تو تیار کر میں دعوت دیتا ہوں۔ خیر میں مختصر کر رہا ہوں، چلے گئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب صحابہ کو آ جاؤ بھائی، اور حضرت جابر سے فرمایا کہ ابھی تک آٹے گوندا ہے نا، جو روٹیاں توے پہ ڈالنی نہیں ہیں اور دیچکی کو جو ہے وہ چولہے سے اتارنا نہیں ہے، ہماری انتظار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام آگے آگے ہیں، چمکتا ہوا چاند، پیچھے سارے ستارے، حضرت جابر ابن عبداللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی بیوی کہنے لگی میں نے آپ سے کہا تھا شرمندہ نہ کروانا، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، 4 کلو جو ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے، کون پورا کرے گا؟ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو لا رہے ہیں وہی پورا کریں گے۔ جیسے آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا جو روٹیاں پکاتی ہے اس کو بلا لو، اور اسی طرح فرمایا کہ جابر جو سالن کے پیالے آگے کرو، اور آپ علیہ السلام نے سالن ڈالنا شروع کیا، روٹیاں پکانے والی نے روٹیاں پکانا شروع کی۔ 1000 لشکر جو کئی دنوں سے بھوکا تھا، خندق کھود رہا تھا جہاد کے لیے، ان تمام نے خوب سیر ہو کر کھا لیا، پی لیا، اور فرمایا کہ جب کھا پی کے چلے گئے نا، حضرت جابر ابن عبداللہ کی وہ زوجہ محترمہ جو کہہ رہی تھی ہمیں شرمندہ نہیں کرنا، وہ کہنے لگیں کہ آٹا 4 کلو باقی ہے اور بکری کا بچہ سارا کا سارا جو ہے ہڈیاں میں باقی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو ایک پیالہ دودھ کا، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ کو دیا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، اسے سب میں تقسیم کر دو۔ 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ کے مدرسے میں تھے۔ ابھی آپ نے مدینہ کا نام لیا تو حضور کے سنہری جالیوں روضہ شریف کے پیچھے جو اونچی جگہ ہے نا، درمیان سے جو راستہ نکلتا ہے، اصحاب صفہ، یہاں اصحاب صفہ 70 کے لگ بھگ بڑے بڑے بابا جن کی عمر 60 سال 70 سال 50 سال کی عمر، ایک پیالہ دودھ کا ابو ہریرہ سے کہا سب کو تقسیم کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں تو یہ بات تھی بھوک تو ہم کو لگی ہے، ہم مانیٹر ہیں اور میں ان کو دے دوں گا، میرے لیے کیا بچے گا؟ فرمایا میں شروع ہو گیا، 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ کا پیالہ نوش کر لیا اور پھر مجھے دیا، میں نے پیا، خوب سیر ہو کر پیا، فرمایا اور پیو، خوب سیر ہو کر کیا، فرمایا اور پیو۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو پیٹ میں جگہ باقی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود نوش فرمایا، غلاموں سے جو بچا ہوا دودھ تھا خود بھی نوش فرما کے اس بات کی طرف بھی آپ نے وضاحت فرمائی، یہ ہوتا ہے لیڈر کہ جو غلاموں کے آگے کا بچا ہوا بھی برکت کے طور پر دیتا ہے اور پھر اس کو نوش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے نوش کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پورا بھرا ہوا پیالہ وہی تھا، میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر نہیں یاد آ رہا، شاید آپ پڑھتے رہتے ہیں
رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کے بارے میں، کیوں جناب ابو ہریرہ وہ جام شریع کیسا تھا، 70 صاحبوں کا منہ پیالے سے دودھ سے پھر گیا، یعنی کہ وہ جام شریع کیسا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، اور پینے کے بعد جو ہے دودھ اسی طرح باقی رہا، اور سارے کے سارے اصحاب بھی سیر ہو گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے پیا، اور پھر وہ پیالہ واپس میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں ہی چلا گیا۔ سچ کہا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقات۔ واہ واہ علامہ صاحب، کیا بات ہے، کیا سخاوت پیش کی آپ نے میرے حضور کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب عبدالقادر نورانی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے مصروف ترین رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، نورانی ویلفیئر ٹرسٹ۔ تو قادر بھائی بتائیں کب سے قائم کی، کس نے قائم کی، آپ کے والد محترم نے قائم کی؟ جی الحمدللہ، میرے والد صاحب بھی ایک سماجی دینی اور سیاسی شخصیت تھے، تو اس علاقے کے مطلب مستقل 3 سے 4 دفعہ کونسلر بھی رہے، ناظم بھی رہے، عبدالرزاق نورانی صاحب۔ جی حاجی عبدالرزاق نورانی صاحب۔ تو سن 89 یا 90 میں ایک ڈسپنسری قائم کی تھی، پھر آہستہ آہستہ ایک ہاسپٹل بھی تعمیر کیا، اور اس کے توسط سے ایک سوشل ویلفیئر بھی بنائی تھی۔ اچھا، تو قادر بھائی ہاسپٹل جو بنایا ہے کیا اس میں بس بالکل ابھی اس وقت مہنگائی کے دور ہے تو اس لیے تھوڑا سا منیمم چارجز رکھا ہوا، ورنہ پہلے تو صرف 5 روپے پرچی تھی، اب میرے خیال 50 روپے ہے، اور یہ کہ اس میں سب چیز ایک کمپلیٹ ڈیولپ، میڈیسن بھی ساتھ دیتے ہیں، انجیکشن بھی لگاتے ہیں، بینڈیج بھی کرتے ہیں، ہر چیز اسی کے اندر کرتے ہیں، کوئی چیز ایکسٹرا چارجز نہیں دیتے۔ تو کب قائم کی آپ نے؟ یہ تقریباً 90s کے اندر، 91 کے اندر۔ اچھا، تو ابھی آپ لوگ چلا رہے ہیں خود؟ جی الحمدللہ، بس اللہ چلوا رہا ہے۔ تو قادر بھائی کیسے آپ کی فیملی چلا رہی ہے یا ڈونیشن وغیرہ؟ بالکل، ہمارے مطلب میرے بڑے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، چاچا بھی ہے میرے، اور کچھ یار دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں اچھا اللہ کی مہربانی سے۔ ہاں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو رمضان کی زکوٰۃ فنڈ کی مد میں کچھ زیادہ دیتے تو اس میں پھر راشن وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اپنی مدد آپ کے ذریعے پورا کرتے ہیں، پر جو کنڈیشن دیکھتے ہیں مریض کی جیسی ہے ایسی، مطلب بہت منیمم چارج میں 10,000 روپے میں نارمل ڈلیوری کرا دیتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ہوتے تو فری کروا دیتے ہیں۔ اس طرح اپنا یہ سیزر کیس نکلتا ہے تو وہ بھی بہت منیمم چارجز میں کروا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو قادر بھائی یہ بتائیں کہ کووڈ-19 2 سال رہا، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ جس طرح چاہ رہا تھا انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی، ٹھیک ہے، اب 2 سال کے بعد اب تھوڑا سا سیٹ ہو گئے معاملات ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے، الحمدللہ عام روٹین پہ ہم لوگ آ گئے ہیں، تو ابھی آپ نے کچھ چینج کی اپنی ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز؟ کووڈ-19 میں بھی اللہ پاک نے ہم سے کام لیا، خدا نہ خواستہ مطلب ہماری پوری ٹیم ایک پورا جوائنٹ وینچر بنا ہوا آل سٹی تاجر اتحاد کے نام سے، تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ صدر احمد پناوالا بھی ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کووڈ-19 کے ہم نے بہت زیادہ کام کیا الحمدللہ، کیونکہ بہت بڑے بڑے ڈونر تھے، اور یہ زکوٰۃ کی مد میں ہم نے مطلب نان مسلموں کو بھی پہنچایا، اور مطلب بہت سی ہندو کمیونٹی میں پہنچایا، بہت ساری جگہ پہ ہم نے انٹیریئر سندھ بھی گئے لے کے راشن، اور تقریباً پیک کر کے مستقل ہم کنٹینیو چلتے رہے، مطلب اس ایون یہاں تک کہ مطلب تقریباً 14 سے 15 منٹ تک ہم نے مستقل کام کیا کے لیے، لوگوں کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور جذبات دے، آپ ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ جناب رضوان گھمن صاحب، میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت۔ جس طرح شروع میں آپ نے اور علامہ صاحب نے ایک ماحول بنا دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا ایک خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ایک ماحول بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی اس کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ پیش کر رہا ہوں ظہوری صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام ہے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، اور کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے
خزانے لوٹا رہے ہیں. اور میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کریمی دیکھیے کہ نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا. کیسا کہ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. منگتا منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو کہ جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس نعت کے صدقے سے بروز محشر ہم سب کے ساتھ یہی عمل پیش آنا ہے کہ بروز محشر بوقت پرسش ہمیں جو دیکھا فرشتے بولے. بروز محشر بوقت پرسش ہمیں جو دیکھا فرشتے بولے کیا کہ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو. ارے تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں، تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں، ہمیں تو آقا بولا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. مانگنے اگر کوئی ارے میرے آقا ضرور دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در. ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان گمن صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اس ٹائم بھی لوگ ظاہر مجبور ہوتے تھے، حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے تھے، علی المرتضیٰ کے پاس جاتے تھے، وہ کس طرح ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آج ہی میں عصر کا درس لے رہا تھا مسلم شریف سے اپنی مسجد میں. کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث کے اندر امام مسلم نے بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرمائی. میں چاہوں گا کہ دنیا میں جو لوگ دیتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہرگز نیکی کو تم نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ وہ خرچ کر دو جس سے تم پیار کرتے ہو. واہ 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 واہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مسجد شریف کے اندر، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مسجد نبوی شریف کے سامنے میرا بیر ہا ہے نا باغ، اور اس میں جو کنواں ہے، یہ سارا کا سارا میں نے رائے خدا میں تقسیم کر دیا، وقف کر دیا، ہیبہ کر دیا، اور فقیروں کے لیے میں نے دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے پسندیدہ چیز خرچ کرو، اور یہ مجھے پسند ہے، میں نے خرچ کر دیا. سبحان اللہ. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ باغ تھا شہزاد بھائی، اب تو یہ مسجد کا حصہ بن چکا ہے کہ حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کے اس میں خود چلے جاتے، تشریف لے جاتے، ٹھنڈا میٹھا پاکیزہ پانی پیتے اور یہاں کی کھجوریں تناول فرماتے. اب جو کیسے دینا چاہیے یہ آگے جواب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ماشاء اللہ سبحان اللہ، ابو طلحہ نے بڑی سخاوت کی. حضرت ابو طلحہ بھی خوش ہو گئے. آج اگر کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو کوئی بڑا آدمی کہے کہ ماشاءاللہ اتنا فنڈ دیا ہے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے، عثمان ابن عفان کے سامنے بولے، صدیق اکبر، 1,00,000 صحابہ کرام. فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے آج آپ نے خیرات کر دی، لیکن سنو ابو طلحہ تمہارے جو قریب کے رشتہ دار ہیں نا، اس باغ کو ان پہ تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ نے اپنے قریب کے رشتہ دار جو غرباء اور مساکین تھے ان تمام کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا اور اپنے اعز و اقرباء کو بھی اور اپنے چاچوں کے بیٹوں کو بھی. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسان بن ثابت کو بھی دیا، وہ بھی ان کی کہیں نہ کہیں خاندان کے فرد بنتے تھے. اور حضرت ابی بن کعب جو کہ تراویح کے پہلے امام ہیں ان کو بھی دیا. سارا باغ تقسیم کر دیا. میسج کیا ہے آپ کے پروگرام سے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ خیرات کرتے ہیں، امیر لوگ، انہیں چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں سے اس کی ابتدا کریں. اور کس طرح ابتدا کریں کہ اس طرح نہ کریں کہ 150 کا راشن کا تھیلا دے دیا، بلکہ اگر ان کے خاندان میں کوئی غریب آدمی بے گھر ہے تو سارا پیسہ اس کو گھر لے کے دے دیں تاکہ ایک دفعہ وہ امیر ہو جائے. ہمارے ہاں جو تقسیم کا طریقہ ہے خیرات اور زکوٰۃ کا، وہ بھی بڑا غلط ہے. غلط اس طریقے سے 10 ہم نے ایک کو دیے، 5 ایک کو دیے، 6 ایک کو دیے، وہ بندہ خود مختار نہیں بنتا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ کسی مستحق کو ڈھونڈے. جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر بنا کے دیں، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے اس کو کم سے کم اتنا پیسہ زکوٰۃ کا دے دیں کہ وہ اپنا کوئی ٹھیلا لگا لے، اپنی کوئی دکان بنا لے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر لوگوں کو بیکاری نہ بنائیں، زکوٰۃ دے کر لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں. حضرت عثمان ابن عفان نے اور علی المرتضیٰ نے، ابو طلحہ نے جس کو دیا ہے اس کے بعد دوبارہ اس نے مانگا نہیں ہے بلکہ وہ دینے والا بن گیا ہے. اب آپ کی وساطت سے، میں شاید ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں یہ بات کہتا چلوں، جب فاروق اعظم کا دور آیا انہوں نے لوگوں کو اتنا عطا کیا، مستحقین زکوٰۃ کو اتنی زکوٰۃ دی کہ انہوں نے اپنے کاروبار بنا لیے. اور پھر مدینہ میں ایک وقت آیا شہزاد بھائی کہ بخاری کے لفظ ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں میں لے کے آوازیں لگاتے تھے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا. فاروق اعظم کی حکومت میں گھروں سے آواز آتی تھی، بھائی کوئی بھی لینے والا نہیں ہے، ہمیں مدینہ میں کوئی فقیر اور کوئی مسکین نہیں مل رہا، اگر تمہیں کوئی مستحق زکوٰۃ مل رہا ہے تو بتا دینا، ہم نے بھی دینی ہے. میں کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے حکومت پاکستان کو اور بیت المال کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں اور جو ٹرسٹ اور مختلف قسم کے خیراتی ادارے چلانے والے لوگ ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا لوگوں کو 2 روٹی اور 1 بکرے کی پلیٹ پہ خیراتی نہ بنائیں بلکہ لوگوں تک ان کا حق پہنچا کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور ہماری قوم کے لوگ آگے بڑھیں، کاروبار کریں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ نوکریاں چھوڑو، یہ ملازمت چھوڑو، اپنا کاروبار کرو. حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ کاروبار کی طرف آپ ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا کاروبار سے کافروں پر رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور جب مسلمان تاجر خرچ کرتا ہے غریب جو ہے وہ امیر ہو جاتے ہیں، اور پھر کاروباری آدمی دنیا کے کاروباری لوگوں سے ملتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے. اور بنیادی طور پر ہمیں اس معاشرے کو کھڑا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو کمزور، لاغر، بیکاری اور بھیک مانگنے والی قوم بنانی چاہیے. بہت زبردست. جناب عبدالقادر نورانی صاحب، آپ ماشاءاللہ خود ایک NGO چلاتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنی بھی جو NGO چل رہی ہیں ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز پہ، ان کو کوئی اچھا سا میسج دیں. جس طرح علامہ صاحب نے جو گفتگو کی، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے نہ ہو، ایسے ہو جائیں، دینے والے ہو جائیں.
نہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. میرا نظریہ بھی یہی ہے. جی ماشاء اللہ. چھوٹی چھوٹی سی خیرات کر کے ریاکاری میں آ جاتا ہے بندہ. جی جی. تو بجائے یہ بند موٹی جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اس طرح کی اللہ کا شکر ہم کام کرتے رہتے ہیں. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو نورانی صاحب کی, یہ ماشاءاللہ نان والا نہیں ہے سسٹم ان کا, پورے 12 مہینے. شہزاد بھائی مجھے بات یاد آ گئی, ان کے والد صاحب حاجی عبدالرزاق نورانی جی جی. ان کا مجھے ایک مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ مہاجر کیمپ میں کوئی مسجد کے خادم تھے, غالباً ان کو انہوں نے مکان خرید کے دے دیا تھا, اور آج تک وہ دعائیں کر رہے ہیں. اگر وہی جو 15-16 لاکھ روپیہ اگر ان کے والد صاحب ایسے ہی کسی کو دے دیتے ڈبے میں افطار آگے پیچھے, تو 15 لاکھ کا اس خادم کو مکان, کوئی بنگالی تھے آج بھی وہ ہیں وہاں پہ, تو وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں ان کے والد صاحب کو. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ ان کے والد صاحب کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے اور بڑے کام کیے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا جو بات آپ نے کہی تو فوراً میرے ذہن میں وہ بات آ گئی, تو جو اچھی بات ہے اس کو ہم آگے پھیلا دیں اور کمزوری کی ہم نشاندہی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ آئے, میں آپ کا بہت شکر گزار ماشاءاللہ. جناب عبدالقادر نورانی صاحب آپ آئے, جناب رضوان گمن صاحب آپ آئے بزم عقیدت میں, میں آپ کا بہت شکر گزار. تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت دیں مجھے, اور کل ان زندگی نے وفا کی تو اسی وقت اور اسی چینل سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.